بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب الایمان آگے ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ باب ہے۔ باب کے تحت اپنا مذہب لکھتے ہیں، وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ۔ ایمان کیا ہے؟ قول ہے اور فعل ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ان کا مذہب ہے یزید و ینقص۔ اب اس پر آگے قرآن مجید سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دلائل پیش کریں گے، اور ہم پہلے دلائل سارے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب کے مطابق ان دلائل کا جواب دیں گے۔ تو دلیل دیتے ہیں اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آیت سے، جو اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ تو یہ ہر آیت جو ہے اس کا ما قبل تھوڑا سا پڑھیں گے تو پھر اس کی پوری سمجھ آئے گی۔ تو یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور اس سے پہلے ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ وہ ہے جس نے سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں۔ کون؟ مومنین۔ کس لحاظ سے؟ ایمانم، ایمان کے لحاظ سے، یہ تمییز ہے، ایمانم مع ایمانہم، کہ پہلے بھی مومن ہیں لیکن اب اس میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اچھا جی، دوسری آیت سورہ کہف کی ہے، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں ان اصحاب کہف کے قصے کو حق کے ساتھ۔ انہم، وہ اصحاب کہف، فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے، ایسے جوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی۔ یہ دلیل ہے یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہدا سے مراد ایمان لے رہے ہیں، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں اصحاب کہف کو زیادہ کیا ازرو ایمان کے۔ تیسری آیت سورہ مریم کی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالی زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ہدایت جنہوں نے پائی، ازرو ہدایت کے۔ یعنی یہاں بھی دلیل امام بخاری کتاب بنتی ہے جب ہدا بمعنی ایمان لیا جائے، ازرو ہدایت کے۔ چوتھی آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتیناہم تقواہم، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، ہم نے
زیادہ کیا ان کو ازرو ہدایت یعنی ازرو ایمان کے۔ تو یہاں بھی خدا کا معنی جو ہے وہ ایمان کر کے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی دلیل بنائی۔ وآتاہم تقواہم، اور اس اللہ نے ان کو ان کا تقوی دیا۔ 5ویں آیت سورہ مدثر کی ہے، وما جعلنا عدتہم الا فتنہ۔ عدتہم یہ ضمیر راجع ہے ان فرشتوں کی طرف جو جہنم کے اوپر متعین ہیں، جہنم کا نظام چلانے کے لیے، جن کو داروغہ جہنم کہتے ہیں۔ تو وما جعلنا عدتہم، ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین ہو جائے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور بڑھ جائیں زائد ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ازرو ایمان کے۔ تو یہاں واضح لفظ ایمان ہے اور اس میں زیادتی اضافے کا ذکر ہے۔ تو اب اہل کتاب کا یقین اس لیے آ جائے گا کہ دونوں کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں، یہ تعداد 19 لکھی ہوئی ہے جو قرآن مجید میں علیہ 19 کہ جہنم پر 19 فرشتے مأمور ہیں۔ تو یہ 19 کی تعداد جو ہے یہ موجود ہے وہاں پر اس دونوں کے اندر، یعنی تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ اچھا جی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، یہ آگے دلیل ہے 6 سورہ براءہ سے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتارا جاتا ہے سورت کو، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی منہم سے مراد ہے من المنافقین، منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ تم میں سے وہ کون ہے اس سورت کے اترنے نے اس کو زیادہ کیا ہو ازرو ایمان کے، ازرو ایمان کے۔ اچھا جی، زادتہ ہذہ ایمانا، فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جو ایمان والے ہیں جب انہیں کوئی نئی صورت اترتی ہے یا نئی آیت اترتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، چونکہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلیل بنا لی، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اچھا جی، 7ویں آیت جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جس واقعے کا یہاں ذکر ہے آیت میں، وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی کلمہ آپ نے نہیں پڑھا تھا اور جنگ احد سے واپس لوٹے، تو واپس لوٹتے ہوئے ایک چیلنج دے کے گئے، یا محمد موعدنا موسم بدر لقابل ان شئت، کہ اب ہماری تمہاری لڑائی جو ہے وہ موسم بدر میں ہوگی اگلے سال،
یعنی ایک تو جنگ بدر پہلے ہو چکی تھی، اب دوسری یعنی احد کے بعد کہ اگلے سال جب وہاں پر میلہ لگتا ہے اور لگے گا تو ہم وہاں پر آپ سے لڑائی کریں گے، تو آپ تیاری کر کے آ جائیں۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، یعنی چیلنج قبول کیا کہ ہم آ جائیں گے۔ اب جس وقت اگلا سال آیا تو قریش کے حالات کافی بدل چکے تھے، یعنی ان کی کمزوری کافی ظاہر ہو چکی تھی قریش میں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کا ایک لشکر لے کر جو چیلنج کیا ہوا تھا، آپ مکہ مکرمہ سے نکلے اور جب تھوڑے ہی باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ اب تم بچ کے واپس نہیں آؤ گے۔ تو یہاں تک کہ جو قیادت تھی اس وقت قریش کی، انہیں یہی بہتر لگا کہ ہم واپس لوٹ جائیں، یعنی وہاں جا کے مار کھانے سے یہ بہتر ہے کہ یہاں ہمارے خلاف پراپوگنڈا تو ہوگا کہ یہ ڈر گئے ہیں، لیکن وہاں مار کھانے سے بہتر ہے، لہٰذا ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اب واپسی کا جو رستہ بنانے کے لیے انہوں نے پھر سوچا کہ اس کو کیا رنگ دینا چاہیے، یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ ڈر کے واپس چلے گئے ہیں، بلکہ مسلمانوں پر ایسا ہم رعب طاری کریں زرد صحافت کے ذریعے، یعنی غلط میڈیا کے ذریعے، کہ جو ان کو جا کے خبر دے کہ اب تو بہت بڑی فوج لے کے آ رہے ہیں مکے والے، تو اب تم نہیں بچ سکو گے ان سے۔ تو جس وقت انہیں جا کر کوئی یہ کہے گا کہ پہلے سے کئی گنا بڑی فوج حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہے اور وہ مسلسل مقام بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ سن کے پھر مسلمان ڈر جائیں گے اور وہ بدر میں نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارا نہ جانا اس کا پردہ چاک نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ وہ نہیں آئے اور ہم تو گئے ہیں وہ نہیں آئے۔ تو اس واسطے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ایک بندہ نعیم بن مسعود اشجعی، جو کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے آیا تھا، اسے یہ کہا کہ تم واپس جا رہے ہو، یعنی جو جاہلیت کا عمرہ تھا، اور تم جا کر وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جا کے یہ بتا دو کہ ہماری تیاری کتنی ہے اور ہم کس طرح بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا یا نعیم انی وعدت محمدا ان نلتقی بموسم بدر، کہ میں نے چیلنج کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موسم بدر میں ہمارا آمنا سامنا ہوگا، وَإِنَّ هَذَا عَامُ جَدْبٍ، اور یہ جو سال ہمارا گزرا ہے قحط سالی کا سال تھا، تو قحط کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نکلیں، تو ہماری تیاری نہیں ہے اور بھوک ہے، تو ہم تو تب ہی جنگ کر سکتے ہیں کہ جب ایسا سال ہو جس میں جانور سبزہ چریں، اونٹ جو ہیں وہ سواری کے قابل ہوں، اور ہم نے بھی کچھ کھایا پیا ہو اور ہم نے جانوروں کا دودھ پیا ہو۔ تو اب تو وہ سال ہی نہیں تھا کہ ہم طاقتور ہوتے، تو اس واسطے ہم جانا نہیں چاہتے۔ لیکن ان خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اخرج زادہ ذالک جرأۃ، کہ اگر ہم نہ گئے اور وہ آ گئے تو وہ پہلے سے بھی دلیر ہو جائیں گے ہم پر۔ یہ بات ہمارا
نہ جانا انہیں مزید دلیر کر دے گا، جرت مند کر دے گا۔ تو نعیم بن مسعود کو کہا کہ تو مدینہ منورہ جا اور انہیں جا کے ڈرا ہماری تیاری سے، اور ہم اس کے عوض آپ کو 10 اونٹ دے دیں گے۔ تو 10 اونٹ کے بدلے جا کر غلط پراپوگنڈا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جا کر تم ڈراؤ۔ نعیم بن مسعود جس وقت پہنچا فوجد المسلمین یتجہزون، تو آگے جو ہے وہ مسلمان ڈنڈ نکال رہے تھے آنے کے لیے، سارے تیاری میں مصروف تھے، کوئی کسی طرح کوئی گھوڑوں کے جو نال بندی کر رہے تھے، کوئی اسلحہ صاف کر رہے تھے۔ فقال لهم، تو اس نے جا کے ان کے کہا ما ھذا بالرأی، کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے جو تم لڑائی کی تیاری کر رہے ہو۔ فَتُرِيدُونَ أَن تَخْرُجُوا وَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ عِندَ الْمَوْسِمِ، وہ تو بدر پہنچ بھی چکے ہیں اور تعداد ان کی بہت بڑی ہے، تو اس واسطے تم باز آ جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو اس کی باتیں سن کے سست نہیں ہوئے تھے، اس پہلے شان نزول کے لحاظ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اعلان کر دیا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا بہت اہم موقع تھا کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأخرجن، میں ضرور بے ضرور جاؤں گا، یعنی وہ چیلنج کر کے گیا ہے، میں نے چیلنج قبول کیا ہے، میں ضرور بے ضرور بدر میں جاؤں گا۔ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مَعِي أَحَدٌ، اگرچہ کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ جائے، بطور فرض ایک صحابی بھی نہ جائے، میں اکیلا جاؤں گا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ اچھا جی، اب قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی۔ اب آیت دیکھو کہ الذین، سورہ آل عمران میں ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، تو جو پہلا ناس ہے نا، الناس، اس سے مراد ہے نعیم بن مسعود، اور جو دوسرا ہے اس سے مراد ہیں اہل مکہ۔ اب یہ ہے کہ یعنی محض اردو ترجمے سے سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ناس کا معنی تو ہے لوگ، تو حالانکہ دونوں جگہ جدا جدا بندے مراد ہیں۔ الذین قال لهم الناس میں ناس سے مراد اور ہے، اور آگے وہ جو کہتا ہے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ پہلا ہے نعیم بن مسعود جس نے یہ کہا کہ آ کر مدینہ منورہ میں ان الناس، یعنی سارے قریش مکہ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے لیے، تو پھر فخشوہم، ڈر جاؤ، اب ادھر منہ نہ کرو، وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر اور سارے اس بات پر متفق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت اس نے کہا نا ڈر جاؤ، آگے فزادہم ایمانا، انہوں نے جمپ لینے شروع کر دیے کہ نہیں ابھی ہم تو ابھی جاتے ہیں، تنوی نبیدہ منوی نبیدہ، یعنی فزادہم ایمانا، تو اس ڈراوے نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، یعنی وہ سہمے نہیں بلکہ بھڑک اٹھے جہاد کے لیے کہ ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس ان کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا فزادہم ایمانا،
بس اس بات نے زیادہ کیا ان کو از روئے ایمان کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلیل بنایا کہ دیکھو یہاں بھی ایمان میں اضافہ ہونا، زیادتی ہونا، کثرت اس کا ذکر موجود ہے۔ اور جس وقت ان کا ایمان بڑھ گیا تو انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں کیا کسی طرح کی کوئی الجھن ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، لہذا ہم بت پرستوں سے کیوں ڈریں، ہم جائیں گے وہاں پر اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ فخشوہم فزادہم ایمانا۔ اچھا جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 سوار تھے۔ وَهُمْ يَقُولُونَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے وہ مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے۔ یعنی بڑی تعداد اس لیے نہیں تھی کہ ابھی اگلی طرف سے کوئی فائنل ان کا منصوبہ جو تھا اس کا پتہ عام لوگوں میں نہیں تھا، تو اس بنیاد پر 70 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ موسم بدر میں پہنچے۔ یعنی یہاں بدر کے اندر میلہ لگتا تھا، منڈی تھی، تجارت لوگ کرتے تھے، جہاں کا وہ چیلنج کر کے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہنچے۔ تو یہ جب گئے تو ساتھ اپنا سامان تجارت لے کے گئے، فباعوہا، وہاں جا کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا سامان تجارت بیچا، وہاں سے خریدا، اور اس طرح ثم انصرفوا الی المدینۃ سالمین غانمین، پھر مدینہ منورہ کی طرف واپس صحیح سلامت نفع پا کے ظاہری یہ تجارت کا بھی واپس لوٹے، اور ادھر سے یعنی قریش مکہ نہ آئے۔ اس بنیاد پر وہ جو انہوں نے 10 اونٹ بھی دیے تھے نعیم بن مسعود کو کہ تم جا کے ان کو ڈراؤ، تو وہ 10 اونٹ بھی ان کے ضائع گئے، اور مسلمانوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں یہ بھی بڑا ہے کہ میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہے جنگوں کے اندر، اور کس قدر اس کے ذریعے سے یہ یعنی آگے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ یعنی آج مسلمانوں کا میڈیا جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، تو ایک محاذ پر جہاں مسلمان جیت رہے ہوں، میڈیا خبر دے کے سارے شہید ہو گئے ہیں، تو دوسری سرحدوں والے بھی سارے جہاں گر جائیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا میڈیا آزاد رکھا جائے اور مسلمانوں تک کوئی دوسرا اپنی بات پہنچا ہی نہ سکے، یعنی کسی ملک کا چینل اسلامی ملک کے اندر چل نہ سکے، تاکہ مسلمان وہاں کے صرف وہ بات سنیں جو وہاں کے امیر المومنین کے فیصلے کے بعد خبر سے نتیجہ نکالا جائے۔ اپنے طور پر اگر سارے سنتے رہیں تو پھر اسی کے مطابق ان کا ذہن بن جاتا ہے، اور پھر مخالفین جو ہیں انہیں شکار کر لیتے ہیں۔ اب جس طرح ان کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ پاکستان میں ہزاروں چینل جو ہیں وہ غیر ملکی وہ بھی چلتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو جو نصرانیت سکھانا چاہیں، یہودیت سکھانا چاہیں، قادیانیت سکھانا چاہیں، اور پھر بیت المقدس کے لحاظ سے، کشمیر کے لحاظ سے جو غلط گائیڈ کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر امت بے حس ہوتی ہے یا نا امید ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک فرض ہے کہ اپنی جو سرحدیں ہیں ان کے اندر کسی کی آواز نہ پہنچے، مسلمان صرف وہی سنیں جو ان کو ایک مسلمانوں کا ماہرین کا بورڈ جس میں علماء بھی ہوں اور عسکری ماہرین بھی ہوں، جو خبر سے نتیجہ نکال کے کہ اب اس خبر کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو اس کے مطابق فائدے پر مشتمل ہو تو وہ اس کو نشر کریں، نقصان پر ہو تو اس خبر کو نہ آنے دیں، چونکہ اس سے آگے مزید نقصان ہو جائے گا۔
تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے قرآن مجید کے لحاظ سے کہ خبر کے سورسز پر پوری پابندی کی جائے۔ آگے 8ویں آیت سورہ احزاب کی ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، حزب کی جمع ہے یعنی جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب یہ ہے کہ قریش مکہ اور جتنے مخالف تھے، آل پارٹیز اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ لشکر لے کے مدینہ منورہ پہنچے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو مسلمانوں نے دیکھ کر ڈرے نہیں کہ یہ تو اب سارے ہی آ گئے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے کہا کہ اب وقت آیا ہے کہ رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ مدد کرے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو اب یہ وہ وقت آ گیا ہے، ان سب کے مقابلے میں ہم غالب آئیں گے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ آل پارٹیز مشرکین دیکھ کر بھی مسلمان سہمے نہیں، بلکہ اس سے کیا ہوا کہ وہ نہیں ہوئے زیادہ مگر از روئے ایمان کے اور تسلیم کے، سر تسلیم خم کرنے کے۔ اچھا جی، تو یہاں تک 8 آیات پیش کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے موقف پر کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان ایک بسیط چیز ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اب ان آیات کا ہم نے پھر جواب دینا ہے کہ صحیح مطلب یہاں کیا ہے۔ اچھا جی، آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث سے دلیلیں پیش کی، نظر آ رہے ہیں نا کتاب سے، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ من الایمان، یعنی دلیل تب بنے گی جب من تبعیضیہ بنائیں گے کہ یہ ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان پورا ایک کل ہے، ایک جز حب فی اللہ ہے اور دوسری بغض فی اللہ، یہ دونوں من الایمان۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں۔ آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان کے کئی فرائض ہیں اور کئی شرائع ہیں، شریعت کئی حدود ہیں اور کئی سنن ہیں، فمن استکملھا، جس نے ان سب کو پورا کیا تو پھر اس نے ایمان پورا کر لیا۔ تو یہاں سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ فرائض، شرائع، سنن، حدود یہ سب اجزاء ہیں، تو سارے پورے ہوں گے تو ایمان کامل ہوگا، تو یہاں سے بھی اجزاء کو انہوں نے ثابت کیا۔ فَإِنْ عَيْشْ، اگر میں زندہ رہا، وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا، جس نے ایمان کے فرائض، شرائع وغیرہ مکمل نہیں کیے، لم یستکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے یہ بیان کروں گا، فَسَأُبَيِّنْهَا لَكُمْ، تمہارے لیے میں یہ بیان کروں گا، اس خط کے بعد
اگر میں زندہ رہا تو پھر میں تفصیلی طور پر لکھ بھیجوں گا یا تمہیں بلا کے سبق پڑھاؤں گا، حتی تعملوا بہا، تاکہ تم اس پر عمل کرو، وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں زندہ نہ رہا، میں فوت ہو گیا، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو مجھے تمہارے ساتھ زندہ رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں کہ میں تمہاری صحبت اختیار کروں۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر میرا معاملہ کلیئر ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اپنی اس بات کی تکمیل کروں گا کہ میں ایمانیات سارے تفصیل سے بتاؤں، اور اگر میں فوت ہو گیا تو پھر بھی مجھے کوئی اس سلسلہ میں خوف و خطر یا نا امیدی نہیں ہے کہ میں پھر تمہاری صحبت پہ حریص نہیں ہوں۔ اچھا جی، اب ضمناً حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر آیا کہ اصل ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم۔ تو مروان جو ہے وہ دادا ہے اور عبدالعزیز ان کے باپ ہیں، اور نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ خاندان بنی امیہ سے ہیں، یعنی اموی ہیں، جو امیہ کے ساتھ تعلق رکھے اموی ہیں، اور قریشی ہیں۔ قریشی، قرشی نہیں، کرشی دواخانہ، وہ لفظ بھی اصل میں قریشی ہے، جس کو انہوں نے بگاڑ کے کرشی بنا دیا۔ اچھا جی، تو امامین دیکھتے ہیں الامام العادل کہ عمر بن عبدالعزیز ایک امام عادل تھے، احد الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین میں سے ایک تھے، اور تابعی بھی تھے۔ سامع عبداللہ بن جعفر و انسا وغیرہما، اور یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی۔ ابھی یہ خلیفہ نہیں بنے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الفتى، میں نے آج کے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تصویر ہو، سوائے اس نوجوان کے۔ یعنی اس نوجوان نے جو جماعت کرائی ہے اور میں نے پیچھے پڑھی ہے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آ گئی ہے، چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی لمبی ہوئی، اور 74 ہجری کے بھی بعد، بلکہ جو بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی فوت ہوئے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس طرح یعنی عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی تابعیت بھی ثابت ہے کہ یہ تابعی ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ تو آگے ان کی مدت خلافت 2 سال اور 5 مہینے ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرح، لیکن اتنے میں انہوں نے پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ ان کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نام عمر رکھا گیا، کہ ان کی امی جان جو ہیں حفصہ بنت عاصم بن عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی حضرت حفصہ، ایک تو ان کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، تو ان کی پوتی یعنی بیٹا جو تھا آپ کا حضرت عاصم کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی، وہ عمر بن عبدالعزیز کی امی جان تھی۔ تو اس بنیاد پر خاندان عمری جو ہے اس کے اثرات ان میں موجود تھے۔ ان کی ولادت مصر میں ہوئی تھی اور حمص میں وصال ہوا جمعے کے دن رجب کے اندر 101 ہجری کے اندر۔ یہ پچھلے سال جو وہاں پر ان کی
قبر پر دھماکے کیے گئے معاذ اللہ، تو وہ جگہ یعنی جو آئی میڈیا میں، تو اسی کے لحاظ سے یعنی تعین کیا ہوا ہے امامینی نے کہ حمص کے اندر ایک جگہ ہے، حمص تو چونکہ پورے شہر کا اور ایریے کا جس طرح سمجھ ضلع کا نام ہے، تو اس کے اندر دیر سمعان ایک جگہ ہے، اور اب اس کو دیر النخیرہ کہتے ہیں امامینی کے زمانے میں۔ تو وہاں جو ہے وہ آپ کو دفن کیا گیا، اور ساتھ پھر آپ کی اہلیہ محترمہ کی بھی قبر بنائی گئی۔ فإن قبرہ ہوا ھذا المشہور، تو گمنام قبر نہیں تھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ امامینی بھی اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ مشہور دربار تھا، قبر تھی۔ وَأَوْصَى أَن يُدْفَنَ مَعَهُ شَيْءٌ كَانَ عِندَهُ مِنْ شَعْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَظْفَارِهِ، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میرے پاک ہیں، تو یہ دونوں چیزیں میرے سینے پہ رکھ دی جائیں اور مجھے دفن کیا جائے۔ تو یہ برکت اور تبرک کا عقیدہ یعنی اہل سنت نے آج نہیں گڑھا، یہ شروع سے ہی آ رہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد ان کی یہ وصیت تھی۔ اگر ان کا فائدہ نہیں تھا تو وہ یا یہ معاذ اللہ کوئی شرک کا مسئلہ تھا تو کیوں یہ وصیت کرتے؟ اچھا جی، تو فَفَعَلُوا ذَلِكَ، انہوں نے کہا اذا مت فَاجْعَلُوهُ فِي کفنی، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ منہ مبارک اور ناخن مبارک تم میرے کفن میں رکھ دینا۔ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، تو جو لوگ تدفین کرنے والے تھے انہوں نے وصیت پہ عمل کیا، یعنی یہ قرار دے کر کہ یہ بدعت ہے یا شرک ہے چھوڑا نہیں، بلکہ یعنی یہ سب کا ہی عقیدہ تھا، تو اس طرح ان کی تدفین ہوئی۔ امام احمد بن حنبل، یہ جو مشہور حدیث ہے مجددین کے بارے میں کہ اس امت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس امت میں مجدد ہوئے ہیں اور مجدد ہوں گے، پہلے کسی امت میں مجدد نہیں تھے، وہاں جس وقت بگاڑ آتا تھا تو نئے نبی آتے تھے، وہ آ کے درست کرتے تھے، لیکن اس امت کے اندر یہ چونکہ آخری امت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، تو اس لیے یہاں بگاڑ دور کرنے کے لیے مجدد رکھے گئے اللہ کی طرف سے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر کے امت میں فیض تقسیم کریں اور بگاڑ ختم کریں اور سرکار کی نبوت کا ہی جھنڈا لہرائیں۔ تو فرما ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل مئات عام، ہر صدی کے اختتام پر، ہر صدی کے اختتام پر اللہ بھیجے گا کسی کو من یصحح لہذہ الامت دینہا، جو اس امت کا دین صحیح کرے گی، یعنی جو بگاڑ آ چکا ہوگا اس کے لحاظ سے وہ اس دین کو خالص کر کے وہ مجدد لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو فَنَظَرْنَا فِي الْمِئَةِ الْأُولَى فَإِذَا هُوَ عمر بن عبد العزیز، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب اسلام کی عمر ایک صدی ہو گئی تو ہم نے اس حدیث کے تحت ڈھونڈا کہ اب صدی گزر گئی ہے تو اس صدی کے اختتام پر کوئی مجدد ہوگا کہ جو اگلی صدی تک کے لیے دین کو تقویت دے، تو ہماری تلاش میں پہلے مجدد اس امت کے عمر بن عبدالعزیز ہیں، جو پہلی صدی کے اختتام پر ان کی تجدیدی سرگرمیاں تیز تھیں اور انہوں نے
اس سلسلہ کے اندر بھرپور کردار ادا کیا۔ تو یہاں پر امام نووی کی جو کتاب ہے تہذیب الاسماء، اس میں اصل لکھا ہے، اور اس سے پھر امام عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہر سال کے مجدد لکھے، ہر صدی کے مجدد۔ تو دوسری صدی کے مجدد جو ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھا، اور تیسرے کے علی بن شرح کو لکھا۔ اس طرح کر کے مختلف صدیوں میں چوتھی کے اندر علی بن ابی سہل، اور بعض نے کہا ابو حامد الاصفرائینی، پانچویں صدی کے مجدد امام غزالی لکھے کہ وہ پانچویں صدی کے تھے۔ باقی پھر اس میں چونکہ کچھ اختلاف ہے بعض اقوال کے لحاظ سے بھی، تو بہرحال پہلے متفق علیہ مجدد جو ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اب لوگوں نے سیٹیں ہی زیادہ کر لی ہیں مجدد کی، مثلا تدریس کا مجدد، نعت کا مجدد، سیاست کا مجدد، طریقت کا مجدد۔ تو چونکہ امیدوار زیادہ ہیں تو اس لیے پھر سیٹیں بڑھا دی گئی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یونین کونسل کا مجدد، صوبائی حلقے کا مجدد، قومی حلقے کا مجدد۔ تو مختلف ملکوں کے لحاظ سے پھر اب سیٹیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں امیدوار زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا دلیل کو، وقال ابراہیم ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو کہا ایمان تو میرا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یقین مزید بڑھ جائے۔ تو یہاں سے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنائی کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کا مطلب ہے یزداد یقینی، کہ میرا یقین بڑھ جائے، اور یقین ایمان ہے، تو اس بنیاد پر بڑھنا ایمان کا ثابت ہوا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ آگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، معاذ بن جبل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 157 حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اجلس بنا، اجلس بنا، یعنی آپ نے کسی کو دعوت دی، اجلس بنا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کس لیے؟ نؤمن ساعتن، کہ ہم کچھ وقت ایمان میں اضافہ کر لیں، یعنی لغوی معنی تو ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، تو ایمان تو پہلے بھی تھا۔ تو اس بیس پہ امام بخاری کی دلیل ہے کہ ہم آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم کوئی ذکر اذکار کر کے قرآن و سنت کی بات کر کے ہم اس کو کیا بنائیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
عنہما کا قول ہے الیقین الایمان کلو، یقین کل ایمان ہے، یقین الایمان کلو۔ تو یہاں پر استدلال ہے کل سے، کہ جب ایمان کو کل کہا گیا ہے تو کل کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اجزاء انہوں نے ثابت کیے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پا سکتا حتی یدع، یہاں تک کہ چھوڑ دے کس چیز کو، ما حاک فی الصدر، جو دل میں کھٹکتی ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ واضح حرام چیز ہے، اور ایک ہے کہ اس کے بارے میں شبہ ہے، اور پھر دل مطمئن نہیں وہ کام کرنے پر، دل کے اندر بار بار وہ بات کھٹکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا متقی تب بنے گا جب یہ کھٹکتی بات بھی نہیں کرے گا، یعنی وہ کام بھی چھوڑ دے گا۔ ایک تو وہ واضح جو حرام مکروہ تحریمی ہے اس کو تو چھوڑتا ہی ہے، یہ اس کام کو بھی نہیں کرتا جو حقیقی متقی ہے، کہ جس کے بارے میں دل میں تھوڑی سی بھی پریشانی ہو تو یہ اس کام سے اجتناب کرتا ہے اور حقیقت تقوی تک پہنچتا ہے۔ آگے حضرت مجاہد کا قول ہے شرع لکم اوصیناک یا محمد وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کو ایک ہی دین دیا ہے۔ اچھا جی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، قرآن مجید میں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ من تبعیضیہ بنا کر من الدین انہوں نے اجزاء ثابت کیے ایمان کے۔ وقال ابن عباس شرعۃ ومنہاجا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تو شرع کا معنی ہے سبیل، طریقہ، منہاجا کا معنی ہے سنت، کہ ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے۔ چلو یہ اب ساری آپ نے یاد کرنی ہے اچھی طرح، اور پھر آگے اس کی جواب آئے گا کل ان ساری دلیلوں کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق کہ ایمان بسیط ہے، ایمان کی کوئی جز نہیں ہے، ایمان زائد اور ناقص نہیں ہوتا، ایمان قول اور فعل نہیں ہے، الایمان هو التصدیق، ایمان صرف جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے جو کہ بسیط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ عبد الکریم صاحب کے کوئی رشتہ دار فوت ہوئے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ